پروردگارا، تیرا یہ آسمان ابر آلود ہے، لیکن یہ یعقوب کی آنکھیں ہیں جو برس رہی ہیں۔ راحیل 11 سالوں سے اس بچے کی منتظر ہے۔ 11 سال ہو گئے اسے فدان کی عورتوں کے تانے سنتے سنتے۔ اسے کتنا برا بھلا کہا گیا، بانجھ کہا گیا اور بے ثمر کہا گیا۔ قائن اعظم مجھے معاف کریے، آج رات میں نے یعقوب اور اس کے خاندان کے بارے میں خواب دیکھا، مجھے تنہا چھوڑ دیں۔ یعقوب اور اس کے خاندان پر تمام خداؤں کی لعنت ہو۔ یعقوب کا کفر اسے لے ڈوبے گا، اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اشتار بزرگ یعقوب اور اس کے خاندان پر اپنے غصے کی آگ برسا دے۔ راحیل اور اس کے بچے کو آج رات ہی نابود ہو جانا چاہیے۔ پھر بھی میں راحیل اور اپنے بچے کی طرف سے فکر مند نہیں ہوں۔ فکر ہے تو اس بات کی کہ ان کی موت ارباب اختیار اور بت پرستوں کی خوشی کا باعث نہ ہو۔ مجھے ڈر ہے تو اس بات کا کہ بت پرستی کے خلاف میری کئی سالوں کی محنت رائے گا نہ چلی جائے۔ رحم کر، میری بیوی بچے کو نجات دے دے۔ ان دونوں کی نجات فدان کے لوگوں کی بیداری کا باعث ہوگی۔ ان کی نجات اشتار کے بت کدے کی شکست اور شرک کے مقابل یکتا پرستی کی کامیابی ہے۔ اے خدا مہربان، میری مدد فرما، میری مدد فرما، میری مدد فرما۔ اتنی رات میں یہ روشنی کیسی؟ راحیل کو ہوش آ گیا۔ یہ شروع ہو گیا۔ راحیل 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 بارش ہونے والی ہے۔ لگتا ہے آسمان بھی راحیل کے حال زار پر رونا چاہتا ہے۔
یہ خداؤں کے غیظ و غضب کی نشانی ہے. خداؤں کے غیظ و غضب کی آگ ضرور برسے گی. یعقوب اور اس کے خاندان کو سزا ضرور ملے گی. اشتارے بزرگ، خداؤں کی حرمت کی پاسداری کر. غیظ و غضب کی آگ یعقوب کے خاندان پر برسا دے. اس کا مطلب ہے راہیل کا بچہ سلامت ہے. اور وہ اشتار کی بددعا، ایسٹر کا جادو. فدان کے لوگوں کو اپنی عظیم قدرت اور ایسٹر کا جادو سچ کر دکھا دے. ایسٹر بزرگ، ہمیں خوش کر دے. تو اپنے ماننے والوں کو یعقوب کے خدا کی ذبح و حالی اور مستی دکھا دے. مبارک ہو. درود پر نبی خدا. آپ سب پر بھی خدا کا درود ہو. نو مولود کا قدم مبارک ہو. پروردگار کی اس لطف و کرم پر اس کا شکر گزار ہوں اور اسے تمہارے اور اپنے بچے کے لیے طلب خیر و برکت کرتا ہوں. 11 سال سے تمہارے انتظار میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ پوچھیں گے نہیں بیٹا ہے یا بیٹی؟ یوسف لڑکے کا نام ہوتا ہے یا لڑکی کا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کس نے بتایا؟ اسی نے جس نے چند لمحے پہلے اس کے آنے کی خوشخبری دی تھی. یہ بارش بھی تمہارے مبارک قدموں کی برکت سے ہے میرے بچے. خوش آمدید. راہیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہیں. ہمیں ان سے کیا؟ تم تو بارش کو دیکھو جس سے فدان کو قحط سے نجات ملے گی. لیکن تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ بارش راہیل اور یعقوب کے بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی برسنا شروع ہوئی ہے. تو کیا راہیل اور اس کا بچہ صحیح سلامت ہے؟ ہاں اور کیا. دیکھا تم نے کتنا مبارک اور خوش قدم بچہ ہے.
آپ لوگ یہاں کھڑے کیوں ہیں؟ جاؤ، دمبے اور اونٹ کی قربانی کرو، پدان میں چراغاں کرو۔ ہمیں یعقوب کے خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس نے آج میری بیٹی کو ایک نئی زندگی بخشی اور پدان کو قحط سے نجات دی۔ مابر اشتار میں آگ لگ گئی۔ معبود میں آگ لگ گئی، وہاں آگ لگ گئی، معبود میں آگ لگ گئی، معبد اشتار میں آگ لگ گئی۔ کیا کہا؟ کیا ہو گیا؟ معبد اشتار میں آگ لگ گئی۔ ایسٹر تو کہی تھی کہ راہیل اور اس کا بچہ مر جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ آؤ۔ بارش تو تمام چیزوں کو شرابور کر دیتی ہے، اس آگ پر تو بارش کا بھی کچھ اثر نہیں۔ عجیب نہیں؟ اور آگ لگ گئی میرے اندر، آگ لگ گئی، آگ بجاؤ، بچاؤ بچاؤ، پانی ڈالو پانی ڈالو پانی ڈالو۔ بابول کو آگ لگ گئی، بابول کو آگ لگ گئی۔ جادوگرنی کا کیا ہوا؟ وہ آگ کے شعلوں میں گھر کر جھلس گئی، میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ جادوگرنی جھلس گئی؟ جادوگرنی ایسٹر جل گئی؟ تو کیا اب ایسٹر کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ ظاہر ہے وہ خدا تو ہے نہیں۔ تو کیا کائن معبود کو بھی جلا دے گی؟ ظاہر ہے وہ کوئی خداؤں میں سے تو ہے نہیں۔ یہ تھا عظیم و توانا ایسٹر، خود وہ اور اس کے کاہن آگ میں جلتے رہ گئے لیکن اپنا دفاع بھی نہ کر سکے۔ ایسٹر تو کہی تھی کہ راہیل اور اس کا بچہ مر جائیں گے۔ کیا ہوا؟ یہ تو خود نابود ہو گئی۔ چلو جناب لابان، کہاں چلے؟ جا رہا ہوں یعقوب کے خدا پر ایمان لانے۔ تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ یعقوب پدان کے لوگوں کے لیے بدبختی اور تباہی کا باعث ہے، لیکن اس کے برعکس یعقوب کا بیٹا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔ چلو چلو سب لوگ چلو، چلو یہاں سے چلو۔ جا رہے ہو؟ چلو چلیں، آؤ چلو ہم سب چلتے ہیں۔ چلو سب لوگ چلو۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ، اپنے اجداد کے آئین کا کچھ تو لحاظ کرو۔ معبود جل رہی ہے، ایسٹر فنا ہو جائے گا، کائن اعظم جل رہا ہے، لوٹ آؤ،
کہاں جا رہے ہو؟ معبود کی آگ بجھنی چاہیے. اشتار کو نجات دلواؤ. معبود کی آگ بجھواؤ. گویا باران رحمت الہی نے ان لوگوں کے جسم و جان دونوں کو پاک کر دیا ہے. آپ کے بیٹے کے قدم مبارک سے فدان میں بارش ہوئی ہے. ہمیں اس کا دیدار نہیں کروائیں گے؟ اب کوئی جواز نہیں کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار نہ کروں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی بیٹی کی آمد معبد کی نابودی اور فدان کی خشک سالی سے نجات کا سبب بنے. یوسف کے قدم مبارک ہیں، لیکن جس نے معبود اشتار کو نیست و نابود کیا اور فدان پر باران رحمت نازل کی، میرا خدا ہے، خداوند یکتا. اسے دیکھنا نہیں چاہو گے؟ میں اور میری بیوی نے تو تمہارے خدا کو دیکھا ہی تھا. آج رات فدان کے لوگوں نے بھی دیکھ لیا تمہارے خدا کی عظیم قدرت بھی اور اپنے خداؤں کی ذلت اور رسوائی بھی. اب آئے ہیں تاکہ خداوند یکتا پر ایمان لائے. اے نبی خدا، ان کے قلوب کو ایمان کے نور سے منور کر دے. کیا آپ سب بھی فارس کی بات سے متفق ہیں؟ تو پھر میرے ساتھ بولیں. ہم پتھروں کے تمام خداؤں سے اور دیگر زمینی خداؤں سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. ہم خدا یکتا پر ایمان لاتے ہیں. تمام آسمانوں اور زمین کے مالک اور اس کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے احکامات کی اطاعت کریں گے. زیگورات آتش اشتار پر خدا کے عذاب کو نازل ہوئے 5 سال گزر گئے اور 5 سال بیت گئے پرم فدان پر خدا کی نعمتوں کے دروازوں کو کھلے ہوئے. یعقوب نبی اور ان کی پسندیدہ بیوی یوسف کی ماں دوسرے بچے کی آمد کے منتظر ہیں. یوسف. جی ماں.
آج ہم بابا کے ساتھ صحرا جائیں گے. ٹھیک ہے ماں، بڑا مزہ آئے گا، چلیں گے. جب تک یعقوب سے کوئی اولاد نہیں تھی تب ان کی اتنی پسندیدہ تھی. اب تو کہنے ہی کیا. چلو میں اور زلفا تو کنیزیں ہیں، اس لیے یعقوب نبی کے ساتھ سیر و تفریح کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن تمہاری ماں کیوں نہیں جاتی؟ شاید مصروف ہوں یا صحرا میں گھومنے کا شوق ہی نہ ہو. مجھے کیا پتا. یا پھر تمہارا باپ راحیل کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا. پندرہ سال پہلے ہماری پہلی ملاقات اسی کنویں کے پاس ہوئی تھی. ہاں، اور مجھے اسی روز پتا چلا تھا کہ آپ میرے پھوپھی زاد ہیں. ہاں، اور مجھے پتا چلا تھا کہ تم میری ماموں زاد ہو. ہماری ایک دوسرے سے محبت اسی روز سے ہے. میرے بابا اسحاق اور ماں ربقہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا. چلیں، بچے چلے گئے. جب میرے بابا لاوان کو پتا چلا کہ تم مجھ سے شادی کے خواہاں ہو تو انہوں نے 7 سال تک بھیڑیں چرانا میرا مہر قرار دیا. اور میں نے قبول کر لیا. لیکن پھر 7 سال بعد لاوان نے تمہاری بہن لیا سے بھی شادی کرا دی. کوئی چارہ بھی تو نہ تھا. فدان کے خطے میں چھوٹی بہن کی شادی بڑی بہن سے پہلے نہیں کرتے. 7 سال مزید تمہاری خاطر چرواہا بننا پسند کیا. لاوان جانتے نہ تھے کہ اگر وہ مجھ سے 70 سال کے لیے بھی کہتے تو بھی میں قبول کر لیتا. اور یہ 7 سال کتنی جلدی گزر گئے. ہاں،